السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، اور ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا تجوید القرآن کا انتہائی اہم قاعدہ، اور وہ ہے مد کا بیان۔ مد جو ہے یہ تجوید القرآن میں ایک اہم قاعدہ ہے۔ اور مد کسے کہتے ہیں، مد کی معنی کیا ہے، اور مد کہتے ہیں کس کو؟ تو مد اصل میں جو ہم حروف مدہ پہ آواز کھینچتے ہیں، تو اس آواز کھینچنے کو کہا جاتا ہے مدہ۔ اس کو یعنی مد کہا جاتا ہے، مد، اس طرح مد۔ تو اب مثلاً آپ ان مثالوں کو سنیے تو یہ جو کانسیپٹ جو ہے آپ پہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے ہمارے ساتھ مد، سواء سوء سیئت۔ دیکھیں نا، یہ سواء، یہ جو ہے نا یہ الف ہے، الف، اس کو الف کہا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم مد کرتے ہیں، ادھر واو ہے ادھر یا ہے، تو ان پہ ہم مد کرتے ہیں۔ اسی طرح ادھر دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ ادھر اِنَّا ہم نے مد کیا، ادھر الَّذِي میں ہم نے مد کیا، قَالُوا آمَنَّا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم حروف مدہ پہ آواز کھینچتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مد، جیسا کہ ہم نے اس پہ آواز کھینچا۔ اب حروف مدہ جو ہے وہ کتنی ہے اور وہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو حروف مدہ ہمارے ساتھ صرف 3 ہے، اور وہ ہے الف ساکن ما قبل فتحہ، جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ مد کے علاوہ اس شکل کو دیکھیں، یہ سیدھا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الف مدہ۔ اور وہ یہ الف مدہ جو ہے اس سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، یعنی زبر ہوتا ہے، یہ زبر ہے۔ تو جب الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الف مدہ۔ اور الف جو ہے یہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں آتا۔ الف پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس پہ سکون کی علامت بھی نہیں ہوتی، اور اس سے ہمیشہ پہلے فتحہ آئے گا۔ تو یہ الف کی یہ نشانات ہے، کیونکہ اگر اس پہ زبر زیر پیش آ جائے یا سکون کی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوگا، پھر وہ حمزہ ہوگا۔ تو جب بھی آپ اس طرح کی اس طرح سیدھا کہ ایک لکیر دیکھیں، اس پہ کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، تو آپ سمجھیے کہ یہ الف ہے۔ تو یہ الف کی نشان ہے، اور یہ جھٹکے کے بغیر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کچھ فرق ہے الف اور حمزے میں۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ الف مدہ ہے اور یہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو واو ہے، تو یہ واو ساکن اور اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہو، جب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ واو ہے، اس پہ ہم مد کرتے ہیں کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح یہ جو یا ہم نے لکھا ہے، یا، ادھر یہ یا، تو یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ ہم مد کرتے ہیں۔ تو واضح انداز میں آپ اس طرح ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کے الف ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو یہ الف مدہ ہے۔ واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہو تو یہ واو ساکن ہوتا، واو مدہ ہوتا ہے۔ اور یا ساکن ما قبل کسرہ، تو اس کو یا یہ مدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس کی حالت ہے۔ اگر اس سے پہلے پیش نہ ہو، اس سے پہلے زیر نہ ہو، تو پھر وہ واو مدہ یا یا مدہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں یہ واو مدہ ہو جب اس سے پہلے پیش ہو، اس صورت میں یہ یا مدہ ہو جب اس سے پہلے کسرہ ہو، اور الف تو ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتا ہے۔ تو جو ہم مد کرتے ہیں نا، جب ہم آواز کھینچتے ہیں تو ہم صرف ان 3 حروف پر کھینچتے ہیں۔ مد ہم صرف ان 3 حروف کے کرتے ہیں، سارے قرآن میں جہاں بھی ہم مد کرتے ہیں تو حروف مدہ یعنی ان حروف کے علاوہ کسی اور حرف پہ ہم مد نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا، ادھر اِنَّا أَعْطَيْنَا، ادھر بھی اگر ہم نے مد کی ہے
تو اس میں یہ الف انا نون کے بعد جو یہ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ الف ہے، دیکھیں انا، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کوئی زبر زیر پیش بھی نہیں ہے اور یہ ساکن ہے، لیکن سکون کی علامت اس پہ ظاہر نہیں ہے، اور اس سے پہلے فتحہ ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس سے یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الذی میں یہ جو ہے نا یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا یا جو ہے دو شکلوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو اس کی اپنی شکل ہے تو اس میں یا ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر درمیان میں آ جائے تو پھر اس شکل میں یا نہیں ہوتا، پھر اس شکل میں یعنی دو نقطے نیچے ہوتے ہیں تو اس کو یا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، ادھر بھی یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ پھر اب دیکھیں نا یہ واو ہے اور یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، جس طرح کہ ادھر واو ساکن اور ادھر پہلے پیش، تو یہ بھی واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے۔ اب یہ یا مدہ ہے تو اس پہ جب دیکھیں نا الذی یا مدہ، تو ہم نے ادھر بھی مد کی انا اعطینا الذی اطعمہم قالوا آمنا، تو اس طرح جو ہے نا ہم مطلب ہے کہ مد کرتے ہیں اور اس کو مد کہا جاتا ہے، تو ہم ان کے علاوہ کسی اور جگہ میں مد نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا مد جو ہے نا عام طور پہ جو مد ہم کرتے ہیں تو اس کے جو بڑے دو اقسام ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مد متصل اور مد منفصل، مد متصل اور مد منفصل۔ یہ ان دونوں کی میں آپ کو تشریح کروں گا اور سمجھاؤں گا کہ مد متصل اور مد منفصل کیسے کہا جاتا ہے۔ ویسے مد کے 7 اقسام ہیں، مثلا یہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، پھر ہمارے ساتھ مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم لین، مد عارض لین، یہ دوسری اقسام ہے، لیکن وہ بھی آپ پہچانیں گے جب آپ مزید سٹڈی کریں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ بہت زیادہ آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں، تو یہ کرنا جو ہے اور مد کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، آپ نے مد ضرور کرنا ہے۔ اور اس کی جو نشان ہے، سمبل ہے، آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ مد ہے؟ تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، یہ مد کی نشانی ہے، یہ سمبل جو آپ کو جہاں بھی قرآن میں نظر آئے تو یہ مد کی نشانی ہے، یہ ہے، دیکھیں نا یہ مد ہے۔ اور پھر جو ہے مد متصل جو ہوتا ہے، مد متصل، اس کی نشانی اس طرح ہوتی ہے، دیکھیں نا، اور یہ مد منفصل جو ہے یہ عام طور پر اس طرح اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے۔ تو مد متصل عام طور پر اس شکل میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہ جو ہے نا مد منفصل آپ کو اس شکل میں، تو اس طرح آپ کو پہچانیں گے۔ لیکن اگر یہ آپ نہ بھی پہچانیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ دونوں مد جب آپ کرتے ہیں نا، اگر آپ مد متصل کرتے ہیں یا مد منفصل کرتے ہیں تو ان کو آپ ایک ہی اندازے سے کھینچتے ہیں، اور اس کے انداز جو ہے کھینچنے کا وہ جو مقدار ہے نا، کتنا آپ کھینچیں گے، کیا آپ مطلب 1 منٹ کھینچیں گے، 2 منٹ کھینچیں گے، 15 سیکنڈ کھینچیں گے، تو اس طرح کے اس کے جو مطلب ہے کہ نشانی ہے کہ آپ اس کو یعنی جس کو مقدار کہا جاتا ہے کہ اس کا مقدار کیا ہوگا، کتنا آپ کھینچیں گے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ کھینچیں گے، اس کا جو مقدار ہے کھینچنے کا تو 3 الف سے لے کے 4 الف تک ہے، لیکن یہ 3 الف اور 4 الف کا جو مقدار ہے، یہ جو الف مدہ یا واو مدہ یا یا مدہ کی جو اصل مقدار ہے اس کے علاوہ ہے۔ مثلا یہ الف بھی ہم اس طرح کھینچتے ہیں سواء، اس کی اپنی مقدار ہے، تو اس کی اپنی مقدار سے کے علاوہ جو ہے آپ نے اس مد کو 2 الف کی مقدار پہ یا 3 الف کی مقدار پہ یا 4 الف کی مقدار پہ آپ اس کو کھینچیں گے۔ اور 1 الف کی مقدار یہ ہے کہ جب آپ ایک انگلی کو بند کرتے ہیں، مثلا یہ اس کے مقدار ہے سوا، دیکھیں نا، اگر میں بند کرتا ہوں سوا، اگر آپ ایک انگلی کو بند کرتے ہیں
تو یہ الف کی مقدار ہے، یا قلتے ہیں تو یہ الف کی مقدار ہے، یعنی اتنا ہی ٹائم جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور بالفاظ دیگر آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بس 1 سیکنڈ کا جو ٹائم ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا، تو اس کا مقدار ہوتا ہے۔ تو آپ ایک مد جو ہے مطلب ہے کہ آپ 3 سے 4 الف، اور اگر اس کے اصل کو شامل کریں تو پھر 4 سے 5 الف کی مقدار تک آپ جو ہے اس مد متصل اور مد منفصل کو کھینچ سکتے ہیں۔ اور وہ اس طرح ہے، دیکھیں نا، میں یہ کھینچتا ہوں، سواء، یہ میں نے ذرا جلدی کیا، ویسے سواء سوء سیئت سواء، یہ اس کی جو مقدار ہے تو اس طرح ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مد متصل ہم کہا کرتے ہیں اور مد منفصل ہم کہا کرتے ہیں۔ تو اس کی آسان نشانی یہ ہے کہ جب مد متصل حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمہ میں حمزہ ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں اور اسی لفظ میں اسی کلمہ میں اگر حمزہ آ جائے تو وہاں ہم کرتے ہیں مد۔ تو اب دیکھیں نا، سواء، اب یہ دیکھیں نا، یہ الف مدہ ہے اور اس کے ساتھ ہی حمزہ آیا ہے۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد فوراً حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں تو ہم وہاں مد کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ الف مدہ اور اس سے پہلے حمزہ ہے، اسی طرح سوء میں واو مدہ اور اس کے بعد جو ہے یہ حمزہ ہے، اسی طرح یا مدہ کے بعد یہ حمزہ ہے، یہ سارے حمزہ کی شکل ہے، حمزہ جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اور حمزہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، مثلا حمزے کی کئی اشکال ہے، ہم یا کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، مثلا حمزہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، پھر جو ہے ہم واو کے اوپر بھی حمزہ لکھ سکتے ہیں، پھر جب ہم اس طرح یا لکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم حمزہ لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ حمزہ ہے۔ اور حمزہ کی شکل اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ زبر زیر پیش ہوگا، کیونکہ اگر زبر زیر پیش نہ ہو اور اس طرح کی شکل ہو تو پھر وہ الف ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ حمزہ کے مختلف اشکال ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں ہم مد متصل کرتے ہیں، اور وہ حمزہ اسی کلمہ میں ہو، جس طرح کہ یہ مثالیں، یہ الف مدہ، یہ واو مدہ اور یہ یا مدہ کی مثالیں ہیں۔ تو ہم اس کو کریں گے، سواء سوء سیئت، تو یہ ہے مد متصل۔ اب مد منفصل بھی ہم اتنا ہی کھینچیں گے جتنا کہ ہم مد متصل کھینچتے ہیں، لیکن اس کی جو جگہ ہے یہ بھی حمزہ، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے لیکن حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، مثلا مد متصل حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسری کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ دیکھیں نا، انا یہ ایک کلمہ ہے، اعطینا کا یہ دوسرا کلمہ ہے، اسی طرح الذی یہ ایک کلمہ ہے، اطعمہم یہ دوسرا کلمہ ہے، قالوا یہ ایک کلمہ ہے، آمنا یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اگر آپ انا اعطینا کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو دیکھیں نا، یہ ایک ہی کلمے میں حمزہ آیا ہے، ادھر ایک ہی کلمے میں حمزہ آیا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لیکن ادھر انا یہ الف مدہ ہے اور پھر جو حمزہ ہے وہ دوسری کلمے میں ہے، اسی طرح یہ یا مدہ ہے پہلی کلمے کے آخر میں اور حمزہ جو ہے دوسری کلمے کے ابتدا میں ہے، یعنی دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، اسی طرح قالو یہ واو مدہ ہے اور یہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ تو جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں آ جائے تو وہاں ہم مد منفصل کرتے ہیں، لیکن ہم متصل کے معنی ہے یعنی بالکل ایک ساتھ، متصل ہم متصل کہتے ہیں نا ایک ساتھ، اور منفصل یعنی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ بعد میں۔ تو متصل مطلب الگ، متصل جو ہے نا ایک ساتھ کو کہتے ہیں، منفصل الگ کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو مد منفصل
کہا جاتا ہے، لیکن ان کی جو مقدار ہے وہ ایک جیسے ہے. جیسے کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ الَّذِي، اب دیکھیں نا میں آواز کھینچتا ہوں، قالوا آمنا، قالوا آمنا، تو یہ مد ہم کرتے ہیں. اب آخری کویسچن جو کہ ہم اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم مد کرتے کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں نا ادھر اور کچھ سکون کی وجہ سے بھی ہم مد کرتے ہیں، لیکن یہاں کی میں بات کرتا ہوں کہ یہاں ہم مد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس حمزے کو کلیئر کٹ پڑھیں اور اپنے مخرج سے صحیح پڑھیں، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے نا یہ حرف حلقی ہے اور یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے، اور اس میں جو یعنی مطلب ہے سیئت، سوء، یہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اقصائے حلق سے، سواء، تو اس میں جھٹکا ہے، ایک تو اس میں جھٹکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ میں صفت جہر ہے اور صفت شدت ہے، تو صفت جہر اور شدت کی وجہ سے یہ حمزہ بہت مضبوطی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس پہ مد نہ کریں تو پھر حمزہ ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. تو یہ مد ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس مدے کو اپنے مخرج سے صحیح ادا کریں. تو صرف اس لیے ہم یہ مد کرتے ہیں تاکہ ہم حمزے کی ادائیگی درست کریں. کتنی مطلب اہم بات ہے کہ صرف ایک حرف کی ادائیگی کے لیے ہمیں اتنا زیادہ وقت لینا پڑتا ہے اور مد کرنا پڑتا ہے. تو اس سے آپ تجوید القرآن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حروف کو صحیح مخرج سے ادا کرنا مع صفات لازمہ اور عارضہ کتنا ضروری ہے. تو اس لیے ہم یہ مد کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. دیکھیں نا اگر میں کہوں سواء تو پھر حمزہ میں اتنا اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن اب میں اس پہ مد کرتا ہوں سواء علیہم، سواء علیہم، سوء، سیئت، سیئت. اسی طرح اِنَّا أَعْطَيْنَا، اب جب میں مد کروں نا تو میں حمزہ اچھی طرح سے ادا کروں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ قَالُوا آمَنَّا. تو یہ حمزہ کا بیان تھا. یہاں میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک تعلیمی چینل ہے اور اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ابھی سے کیجئے، کیونکہ یہ قرآن کا علم ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور پیغام بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں اور آپ یا آپ کے بچے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے 1 مہینے کا کورس بنایا ہے تجوید القرآن پہ، اور 1 ہفتے کا بھی ایک کورس بنایا ہے. اور پھر اگر آپ کے ساتھ 1 مہینہ یا ہفتہ نہ ہو تو کم از کم آپ 2 گھنٹے اگر آپ دے سکتے ہیں تو 2 گھنٹے میں آپ کو تجوید القرآن کے جو اہم قواعد ہیں وہ سکھاؤں گا، اور قرآن مجید میں جو مشکل الفاظ ہیں یا آپ جو کویسچن کرتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے کا اپوائنٹمنٹ مجھ سے لے کے آپ تو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ 2 گھنٹے دے دیں، مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور میں آپ کو تجوید القرآن کے اہم ترین قواعد جو ہے وہ سکھاؤں گا. تو اگر آپ ان تمام علوم کی سیکھنے کے متمنی ہے تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ویلکم کروں گا. میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات اس لیے ہوگی کہ آپ قرآن سیکھنے والوں کے لسٹ میں آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے
جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تو آپ ان بہترین لوگوں میں آ جائیں گے۔ تو آپ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں تاکہ کم از کم آپ اس لسٹ میں آ جائیں اور آپ قرآن مجید کو صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔